السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا، اس دعا کے ساتھ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہاں پر 4 طرح کے لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا تھا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور جو خوب روزیہ کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نائب، اللہ کا پریزنٹر، اللہ کے نظام کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا نائب بنایا، اور جو انبیاء کے طریقوں پہ چلے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا۔ تو فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ یا اللہ آپ ایسی قوم کو بنانے والے ہیں جو خون ریزیاں کریں گی، انہیں کیسے پتہ چلا ہوں؟ اصل میں انہوں نے پہلے سے جنوں کی ایک قوم کو دیکھ چکے تھے، جن کو اختیاری قوم جو بنائی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ انہوں نے کس طرح کے نظام کو، سسٹم کو بگاڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا جانتے تھے؟ اور اللہ تو ہر چیز کو بے شک جاننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور عالم دین گزریں گے جو اللہ کے دین کو اسٹیبلش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال یہ صحیح ہے نا کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جاتا ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے یا رب، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ تو جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کا علم جو ہے، سائنس کا علم جو ہے، چیزوں کے نام جو ہیں اور افراد کے نام جو ہیں، اولاد آدم کے نام، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو القاء کر کے سکھا چکے تھے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت سے فضیلت والا جو عمل ہے نا وہ علم کا درجہ ہے، عبادت کے اوپر علم والوں کا درجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک فضیلت عطا کی، اور اس کے لیے روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناظرہ کروایا کہ یعنی فرشتوں کو ایک طرف
اور آدم علیہ السلام کو ایک طرف، اور مڈل میں ساری کائنات کا علم جو ہے وہ ساری چیزوں کی ساری چیزیں رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ ذرا ان کے نام بتائیے، لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا، ظاہرہ ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ سکھایا ہوا جتنا بس سیکھا گیا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو ایسے میں فرشتوں کا جواب سنیے، کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب، نقص پاک تو صرف آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سمجھنے والا صرف آپ ہی آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کے سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ کیا چھپا رہے تھے وہ فرشتے؟ تو نہیں کوئی ایسا حرص رکھتے تھے، کوئی اندر دل میں کوئی خواہش رکھتے تھے کہ لیکن چونکہ فرشتوں کی جماعت میں ایک ابلیس بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہوا تھا، جس کا ذکر اب آگے آنے والا ہے، تو اس کے دل میں ایک خواہش چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے افراد کو مخاطب کرنے کے لیے پلورل کا صیغہ استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو خواہش چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خلیفہ یا جانشین اللہ مجھے سلیکٹ کرے، مجھے بنا دے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کر چکے تو پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، یہ جھکنا تعظیم کا تھا، تو وہ سب جھک گئے، اور اصل بات ہے اللہ کا حکم ماننا ہی دراصل اللہ کی اطاعت تھی، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس نے گھمنڈ کیا، اس نے تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ دنیا میں ہونے والا جو سب سے پہلا گناہ ہے، سیدہ قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا، اور صحیح حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور اس تکبر کو کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں پھر طوق لعنت پڑا، اور رحمت سے وہ مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ سے دور دھتکارا گیا۔ تو اب دیکھیں اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک حکم کا انکار کیا۔ اگر ہم اپنا بھی جائزہ لے ذرا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہم نہیں مان کے چل رہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر دیکھیں نا، اگر وہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، تو میں اور آپ اگر اور ایز اے ہم مسلمان افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، حکم کی غیر اطاعت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ نمازوں کی پابندی نہیں رکھتے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والے دن جو تکبر کرنے والے ہیں نا وہ چونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اس تکبر سے۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی بتا دیا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جا رہی ہو اور انسان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کو کدھر ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں تکبر ہمارے اندر نہ آنے پائے، اور اس کے لیے بہترین ایک دعا ہے جو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے دعا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ ہمارے نفس کو تقوی سے بھر دے اور ہمارا تزکیہ فرما، بے شک تو سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے اور تو ہی ہمارا مولا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو اور کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، مگر کیا ہوا؟ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دلا کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں سیم ٹائم پہ بہکائے گئے تھے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ نعوذ باللہ کہ اماں حوا نے سیدنا آدم کو بھٹکایا، اگر وہ نہ بھٹکاتی تو ایسا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا، یہ سب خرافات ہیں۔
اس میں دیکھیں دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ جو یوز ہوا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو دونوں کو شیطان نے سیم وقت میں بھٹکایا اور حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ پھر کیا ہوا، انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں پہ گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ یہ کس طرح کا سیکھ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل اگر سچائی پہ مبنی ہو نا، اخلاص والا ہو، تو اللہ کی طرف سے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات بھی خیر کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی انہیں فوراً سے پہلے ریئلائز ہو گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کلمات سکھائے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی سورۃ الاعراف میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس طرح دعا کر کے فوراً سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، جس طرح ہمارے باپ علیہ السلام آدم علیہ السلام نے کیا۔ یہ ان کی سنت ہے، یہ رحمان کے بندوں کا شیوا ہوتا ہے۔ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، مگر فوراً سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، جس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پھر قبول فرمائی، کیونکہ وہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، پھر جو بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک اصول بتا دیا گیا کہ دنیا میں کامیاب لوگ ہوں اگر بننا چاہتے ہیں تو کس طرح بننا ہوگا، کہ ہمیں اپنے انبیاء کی پیروی کرنی پڑے گی۔ سب سے زیادہ اب جو ہماری پیروی کے حقدار ہیں ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی دی ہوئی تعلیم پہ عمل کرنا، ان کی دی ہوئی تاکید پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا۔ تو جو کوئی اپنی زندگی کو سنوار کے یعنی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو چیزیں میں اس سے دنیا میں بھی ہٹا دوں گا۔ یہ جنت کی خوبصورت نعمت ہے۔ جنت میں دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے نا امن پایا جائے گا، سکون۔ تو اللہ تعالیٰ سکون دینے کے لیے دو چیزوں کو ہم سے دور ہٹا دے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو خوف ہے اس کا تعلق فیوچر سے ہے، اور جو حزن ہے اس کا تعلق غم سے ہے۔ یہ دو چیزیں مل کے انسان کے اندر انگزائٹی پیدا کرتی ہیں، ڈپریشن پیدا کرتی ہیں، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بچہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی مین وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اصل کھونڈے سے، اصل دین سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے قرآن سے وہ تعلق نہیں بنایا ہوا جس طرح بنانے کا حق تھا، اپنے نبی سے وہ رابطہ نہیں رکھا ہوا جس طرح رکھنے کا حق تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو ہم ان سے دور ہٹا دیں گے۔ فیوچر کا خوف کیا ہوتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، رزق میں کمی پیشی آ گئی تو کل کیسے گزارا کریں گے۔ بہت سارے خوف انسان کو لاحق ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس خوف سے نکال دیتا ہے۔ اور دوسرا حزن، غم، جو کل کی پریشانی تھی نا، پاسٹ میں کل کی جو پریشانی تھی، جو کوئی غلطی کر بیٹھے، جو کوئی گناہ کر بیٹھے، اس کے اوپر جو ہے انسان کو ہر وقت کا ایک ریگریٹ رہتا ہے کہ ہائے میں نے وہ فلانا کام نہ کیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہم ان سے ہٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرنے والے ہیں، اور ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں، اپنے رحمان کے جو بندے وہ بنا کے رکھے۔ مگر آگے دیکھیے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا اور ڈینائی کرنا، یہ ایک تو ایمان کا کفر ہوتا ہے نا، وہ جو الحمدللہ وہ تو ہم نہیں ہیں الحمدللہ، مگر ایک ہوتا ہے احکامات کا حکم کہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کافروں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، وہ فلاں کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہی نہیں، بیچ میں سے ہم کدھر کھڑے ہیں، کیسے اصلاح ہوگی پھر ہماری؟
ایسے تو نہیں اصلاح ہو سکتی کہ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو کنیکٹ نہ کریں، اپنے آپ کو آیات کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہونے والا۔ اللہم اجرنا من النار۔ آگے اب موضوع تبدیل ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کا ایک ذکر آنے والا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی اولاد جو ہے اولاد یعقوب، وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس میں کیا کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی ہے۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو۔ کیا عہد تھا انہوں نے؟ اصل بات ہے جب اللہ تعالیٰ سم ٹائم انسان کو نعمتیں یاد کراتا ہے نا، تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو، اور ہمیں بھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی چیز پریشانی والی چھو جاتی ہے، تو ہمیں اپنی رب کے دیے ہوئے احسانات کو یاد کر کے اپنے اندر شکر گزاری لانی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا جو ان کا ایک نقصان والا معاملہ تھا نا، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت وسط بنایا تھا ہمارے سے پہلے، لیکن انہوں نے ناشکری اور کفر کر کے اپنی اس عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ ان کا اللہ سے باندھا ہوا عہد کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلیں گے۔ لیکن اور اللہ کا عہد کیا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں عظیم جنتیں عطا کرے گا، اور ڈرنے والی بات جو ہے وہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مگر کیا ہوا آگے؟ انہوں نے کیا کیا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ ایک اور حکم تھا کہ میں نے جو کتاب بھی بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم اس کے منکر مت بن جانا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو مت بیچ ڈالنا۔ اب یہاں پہ کیونکہ ان کو کیوں معیار دیا گیا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لائیں؟ اس لیے کہ یہ آلریڈی اللہ والے تھے، آلریڈی رسولوں والے تھے، آلریڈی انبیاء والے تھے، اور یہ کتاب سے متعارف تھے، اللہ آسمانی کتابوں سے متعارف تھے۔ اور اوبیسلی دنیا میں ایک سسٹم چلتا ہے، جو آلریڈی دنیا کا علم ہو یا اللہ کے بارے میں علم جاننے والے لوگ ہوں، اگر وہ حق پا کر حق کو سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں تو باقی والوں کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں، باقی ان کو اپنے ایمان کو اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی تاکید تھی کہ تم پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ، اور ایسا نہ کرنا کہ تم ہی ڈینائر ہو جاؤ، لیکن انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کو اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، جن چیز کو خود نہیں نہ کرتے تھے اس چیز کے بارے میں باتوں کو مروڑ تروڑ کے وہ اس طرح کے فتوے شائع کر دیتے تھے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرا تقوی اڈاپٹ کرو۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے تقوی ہمارے جنت میں جانے کی سب سے بڑی کی ورڈ ہے، کہ اللہ کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی حاضر ناظر ذات کو فیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ پھر اگلا حکم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم میری آیات کو مت بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، اور یہ کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ مت کرنا، یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ مت کرنا، اور جانتے بوجھتے حق کو تم چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق تو حق ہے، اس کا تو ایک ہی شکل ہے، ایک ہی نام ہے، مگر باطل کے بہت سارے نام ہیں۔ باطل پنپ ہی نہیں سکتا جب تک حق کا پلیتھن اس کو نہیں ڈالا جاتا، اور آج دنیا میں شیطانی جو بندے ہیں نا، وہ اسی طرح اپنے باطل کو پرموٹ کرنے کے لیے حق کے پلیتھن میں گول مول کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، جو لوگ میرے آگے جھکے رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہاں پہ جماعت کی نماز کی طرف تنبیہ ہے، اور جماعت کی نماز سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے اوپر جماعت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو مسجد کے نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ پھر نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ دکھاتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی ایک تنبیہ ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر بھی، کہ ہم کتاب والے ہو کر کتاب سے اگر بے بہرہ ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے، یا پھر کوئی نیکی کی بات دوسروں کو تو ترغیب دلاتے ہیں مگر خود نہیں کرتے، یہ کام اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والے ہیں۔ سورۃ الصف میں آتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم وہ کیوں کہتے ہو دوسروں کو جو تم کرتے نہیں ہو؟ حالانکہ یہ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا کام ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں۔ یہ بہت بڑی فکر والی بات ہے۔ تو کیا انسان کے پاس چھوٹی سی عقل نہیں ہے جو اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمیں بس کہنے سے زیادہ کرنے والا بنا دے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور نماز سے قائم لو، نماز سے مدد لو۔ جب بھی کوئی دنیا میں مشکل ہو، پریشانی ہو، تو ہمیں صبر کے ساتھ اور نماز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ نبی پاسوں کی یہی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ نماز ویسے بھی صبر کا ہی لیسن دیتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ کام جو ہے وہ مشکل ترین ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوعت نہیں رکھتے، جو خشیت نہیں رکھتے ہیں، ان پہ بڑا بھاری ہے، مگر جو خشی رکھنے والے خاشع لوگ ہیں نا ان پہ نہیں بھاری، ان کے لیے آسان ہے۔ الذین، کیونکہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کیونکہ ان کا اعتقاد ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا گمان ہے کہ وہ دنیا میں صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جانا ہی جانا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، عمل کی خوبصورتی عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ کرنے والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ ہمارے دلوں کو معمور کرے، نیتیں ہمارے اخلاص کے سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری اولادوں کو اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔